بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 26واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 19 کی ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ النساء حبائل الشیطان، النساء حبائل الشیطان، النساء عورتیں، حبائل الشیطان شیطان کی جال ہیں، النساء عورتیں، حبائل الشیطان شیطان کی جال ہیں۔ اب یہاں پر النساء، نساء یہ جمع ہے امرأتن کی، لفظ امرأتن کی اور بھی جمعیں آتی ہیں، مثلا نسوتن، نسوتن، نسوان، نسنین وغیرہ۔ نساء یہ جمع ہے امرأتن کی، لفظ امرأتن کی اور بھی جمعیں آتی ہیں، مثلا نسوتن، نسوتن، نسوان، نسنین وغیرہ۔ حبائل یہ جمع ہے حبالتن کی، اور اس کا معنی ہے جال اور پندہ۔ حبائل یہ جمع ہے حبالتن کی، اور اس کا معنی ہے جال اور پندہ۔ حبل یحبل حبلا باب نصر ینصرو سے، اس کا معنی ہے رسی سے باندھنا، اور اسی سے ایک لفظ ہے حبل، حبل جو کہ رسی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع حبال، احبل، حبول اور احبال آتی ہیں۔ تو حبائل جو ہے یہ حبالتن کی جمع ہے، جو جال اور پندے کو کہتے ہیں، جبکہ حبل بمعنی رسی جو ہے اس کی جمع ہے حبال، احبل، حبول اور احبال۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ عورتیں شیطان کی جال ہیں، یعنی شیطان اکثر عورتوں کو اپنا آلہ کار بنا کر مردوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے گناہ کرواتا ہے۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورتوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ عورتوں، تم میرا آدھا لشکر ہو، اور تم میرے ایسے تیر ہو کہ جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں وہ نشانہ سے ہتا نہیں کرتا، اور تم میری بیت کی جگہ ہو اور میری حاجت پوری کرنے میں قاصد کا کام دیتی ہو۔ عورتیں شیطان کی جال ہیں، یعنی شیطان اکثر عورتوں کو اپنا آلہ کار بنا کر مردوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے گناہ کرواتا ہے۔ حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورتوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ عورتوں، تم میرا آدھا لشکر ہو اور تم میرے ایسے تیر ہو کہ جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں وہ نشانہ سے ہتا نہیں جاتا، اور تم میری بیت کی جگہ ہو اور میری حاجت پوری کرنے میں
قاصد کا کام دیتی ہو۔ تجربہ شاہد ہے کہ فاسقہ عورت اپنی بے پردگی، آواز کے غلط استعمال اور غیر محرموں کے سامنے اپنے ناز و ادا کے ذریعے بہت سے مردوں کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں۔ اس حدیث میں ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتیں شیطان کی سہولت کار نہ بنیں، اور دوسری بات یہ کہ مرد بھی خود کو ان عورتوں سے دور رکھے جو شیطان کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی مرد بھی اپنی نظریں نیچے رکھ کر خود کو شیطان کی جال میں پھنسانے سے بچائے رکھے۔ تجربہ شاہد ہے کہ فاسقہ عورت اپنی بے پردگی، آواز کے غلط استعمال اور غیر محرموں کے سامنے اپنے ناز و ادا کے ذریعے بہت سے مردوں کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ اس حدیث میں ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتیں شیطان کی سہولت کار نہ بنیں، اور دوسری بات یہ کہ مرد بھی خود کو ان عورتوں سے دور رکھے جو شیطان کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں، یعنی مرد بھی اپنی نظریں نیچے رکھ کر خود کو شیطان کی جال میں پھنسانے سے بچائے رکھے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ النساء مرفوع بالضم لفظاً، ضم لفظی کے ساتھ حالت رفعی میں ہے اور ابتدا میں ہے، اسم ہے اس لیے مبتدا ہے۔ حبائل الشیطان، حبائل مرفوع بالضم لفظاً مضاف اور اس کی اضافت ہوئی ہے الشیطانی کی طرف، جو کہ مجرور ہے کسر لفظی کے ساتھ، مضاف الیہ ہے۔ پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ ما قبل مبتدا کے لیے خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔